وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَذَلِكُمْ واو ہونٹ کی نا تمام گلائی سے ادا کریں گے، دال نرمی سے پڑھیں گے اور 2 حرکات لمبا کریں گے۔ لام بھی باریک ہے، کاف بھی باریک ہے، کم میں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے۔ ظنکم وا پر پڑھیں گے اور نون مشدد پہ غنہ کریں گے، کاف باریک ہے، میم کو الذی کے لام سے ملا دیں گے، دال نرمی سے ادا ہوگا، دی یا مد ہے۔ ظننتم پچھلی آیت میں ولیکن ظننتم پڑھا تھا، ابھی ظننتم الذی ظننتم، وا پر نون ساکن پہ اخفاء حقیقی، تم میم ساکن پہ کے بعد با آنے کی وجہ سے اخفاء شفوی ہوگا۔ ظننتم بربکم، تم میں آواز کو روکیں گے، بربکم دونوں بار جلدی سے معروف طریقے سے پڑھیں گے، را پر پڑھیں گے، کم میں اب میم ساکن پہ اظہار ہے، بربکم ارداکم را پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، دال کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، یہاں پہ ایک یا کا نشان ہے، یہ یا نہیں پڑھنا، کھڑا زبر آ گیا یا نہیں پڑھیں گے، کم میم ساکن پہ اظہار شفوی، فاصبحتم فا کو جلدی سے پڑھیں گے، صاد ساکن اس پہ ہمس ہے، پر پڑھیں گے، ہا ساکن ہے اس پہ بھی ہمس ہے، یعنی اوس سانس جاری رہ رہی ہے، بح سانس جاری رہ رہی ہے، لمبا نہیں کرنا، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے پڑھتے ہوئے سانس جاری رہتی ہے۔ تم میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، ادغام شفوی۔ تو اس آیت میں وذالکم شروع میں دیکھیں اور ظنکم الذی 2 قواعد الگ الگ ہیں، میم ساکن پہ اظہار، اب میم کو لام سے ملا دیا گیا، ظنکم الذی، پھر تیسرا میں ظننتم بربکم، یہاں پہ اخفاء شفوی، بربکم اظہار شفوی، ارداکم اظہار شفوی، فاصبحتم ادغام شفوی۔ تو یہاں پہ پورے جتنے بھی الفاظ ہیں سوائے ایک الذی کے، سب کے آخر میں میم ساکن ہے یا میم ملا دیا گیا ہے، سب میں میم ساکن تھا یا ملا دیا گیا، تو فاصبحتم یہ بھی ملا دیا گیا، ادغام ہوا غنہ کے ساتھ، ادغام شفوی مع الغنہ، من الخاسرین لام ساکن پڑھا جا رہا ہے، اس پہ اظہار قمری ہے، خوا پر پڑھیں گے، خوا کی وجہ سے اظہار قمری ہے، لام ساکن ہے، خوا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، سین باریک جلدی سے پڑھیں گے، را باریک پڑھیں گے، لمبا کریں گے، من الخاسرین، یہ وقفاً زیادہ لمبا ہو رہا ہے، وقف نہیں کریں گے تو ری یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا اور نون پر زبر پڑھنی ہوگی، ہم نے وقف کیا، مد عارض سکون بنائی اس لیے زیادہ لمبا کیا، اور تمہارا اپنے رب کے ساتھ یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا اور تم خسارے میں پڑ گئے۔